بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو باغات ہیں. مقام رب سے مراد حشر کے میدان میں قیامت کے روز حساب زندگی کا دینے کے واسطے ایک ایک بندے کو جو اللہ کے حضور طلب کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے روبرو براہ راست اس کو زندگی کی تمام نعمتوں کا حساب دینا ہوگا. اس کو کہتے مقام رب. رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرتا رہا، کیونکہ رب کے سامنے کھڑے ہونا کوئی آسان کام نہیں. دنیا میں انسان اپنے بڑوں اپنے آفیسروں کو حساب دیتے ہوئے ڈرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو حساب دینا کوئی معمولی بات نہیں. جن لوگوں کو قیامت پر ایمان نہیں ہے ان کا تو پوچھنا ہی کیا. جن لوگوں کو قیامت پر ایمان کامل نہیں ہے، ایمان ہے تو صحیح لیکن کامل نہیں ہے، انہیں بھی پتہ نہیں ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہونا کس کو کہتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اس کی ربوبیت، اس کی قدرت، اس کے اقتدار کامل، اس کی ملوکیت کی معرفت جو لوگ رکھتے ہیں، جو جتنا اللہ کو پہچانتا ہے اتنا اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا مشکل نظر آتا ہے. نہ پہچاننے والے کیا سمجھیں؟ چھوٹے بچوں سے کہا جائے کہ آگ کے جو شعلے دہک رہے ہیں وہ کوئی خوبصورت چمکیلے کھلونے نہیں ہیں بلکہ وہ جھلسا دینے اور جلا دینے والے انگارے ہیں. تو بچوں کو کیا پتہ چلے؟ ان کی آنکھیں تو بس اس کی چمک دمک کی رغبت کریں گی، لیکن اس کی سوزش اور جلن کا احساس بڑوں کو ہوگا، جن کے ہاتھ میں کبھی چرکا لگا ہوگا، جن کو کچھ پتہ چلا ہوگا کہ آگ کسے کہتے ہیں، گرمی کسے کہتے ہیں. وہ تو اپنے کو بچا سکتے ہیں لیکن چھوٹا بچہ اپنے کو اس سے نہیں بچا سکتا. یہ معرفت کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی مثال نہیں ہے. یہ معرفت کی مثال ہے. پہچان ہو جائے کسی چیز کی حقیقت کی تو آدمی اس کے بارے میں کوئی اور رویہ اختیار کرتا ہے، اور اگر پہچان و معرفت نہیں ہوتی تو اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے.
اسی طریقے سے جو لوگ حق تعالی جل مجدہ کی عظمتوں کی معرفت رکھتے ہیں، اس کی بلندی شان کو جانتے ہیں، اس کی کمال استغنا کو جانتے ہیں، اس کی عزت و جلال کو پہچانتے ہیں، اس کی قدرت اور قوت سے باخبر ہیں، ان لوگوں کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا حساب دینے کے واسطے سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ پھر ان کے بعد جس کی معرفت ان سے کم ہے، پھر ان کے بعد جن کی معرفت ان سے کم ہے، اور جو لوگ اپنے رب کو نہیں جانتے، خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ان لوگوں کو رب کے سامنے کھڑے ہونے کی کوئی وقت اہمیت دھیان میں نہیں آ سکتی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے دن سے، کھڑے ہونے کے موقف سے۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے، اس عمل کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ جنتان، اس کے لیے تو کامیابی ہے، اور ہر کامیاب کو ایک جنت ملے گی، تو مقام رب کے خوف رکھنے والے کو 2 جنتیں ملیں، اس کا اکرام اور انعام ڈبل اور دوگنا ہے۔ یہ صرف ڈرنے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ مقام رب کی معرفت کی وجہ سے۔ پروردگار کو جو جانتا ہے وہی پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کو پہچانتا ہے کہ کیا اہمیت ہے اس کی۔ معمولی کام ہے ایک علیم و خبیر کے سامنے کھڑے ہونا، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز سب کو تو جانتا ہے اے بے نیاز۔ ایسی ذات جو ہماری خلوت و جلوت پر نظر رکھی ہوئی ہے، ایسی ذات جب ہم رات کو گہری نیند سوتے ہیں تو وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے، ہماری کروٹیں بدلنے کو اور اندھیروں کے اندر ہماری حرکتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا رہتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے میں نے بتی بجھا دی، سورج بھی ڈوب گیا، اب چاند میں بھی چاندنا نہیں ہے، کیونکہ شروع راتوں کا چاند ہے یا آخر راتوں کا چاند ہے۔ یوں بھی ماحول اندھیرا ہے، پھر گھر کا کمرہ ہے، اسے بند کر دیا تو اور اندھیرا ہو گیا، بتی جل رہی تھی اسے بھی بجھا دیا تو خوب اندھیرا ہو گیا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خود اپنے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوں، مجھے کون دیکھنے والا ہے، لیکن اس وقت بھی کوئی دیکھنے والا اس کو، اس کی ہر حرکت کو، اس کے پل جھپکنے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ کو اندھیرے اجالے کی ضرورت نہیں دیکھنے کے واسطے۔ ہم محتاج ہیں کہ اجالے میں دیکھ سکتے ہیں، اندھیرے میں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اندھیرے کی مثال قرآن مجید کے اندر دی ہے، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج سحاب۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے کوئی سمندر کے اندر چلا گیا ہو، تو رات کا وقت ہو وہ ایک اندھیرا، کوئی پانی کے نیچے چلا جائے تو وہ اندھیرا، اور اس پانی پر ایک موج چڑھ جائے تو اور اندھیرا، موج پر موج چڑھ جائے تو اور اندھیرا، اوپر سے بادل بھی ہوں تو پھر کتنا اندھیرا ہوگا۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے تو اس اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن دیکھنے والا آسمان سے سب دیکھتا ہے، سب دیکھتا ہے، سب کو دیکھتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہ کوئی معمولی ایمان کی صفت نہیں بیان کی جا رہی ہے، یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، یہ بلند ترین ایمان ہے جس کو مقام رب کا احساس ہو گیا ہے۔ پروردگار کو پہچانو، ہر کوئی تو نہیں جانتا پروردگار کی عظمتوں کو۔ قرآن کہتا ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا،
رحمان کی شان کو کسی باخبر سے پوچھو، ہر کوئی تم کو نہیں بتا سکتا کہ رحمان کی شان کیا ہے، اور 2 کتابیں پڑھ کے 2 لفظ رٹ کے بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ رحمان کی شان کیا ہے، کوئی مقرر کوئی مصنف نہیں بتا سکتا کہ رحمان کی شان کیا ہے۔ رحمان کی شان کسی باخبر سے پوچھو، الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کے بارے میں باخبر آدمی سے معلوم کرو رحمان کون ہے، رحمان کی شان کون ہے۔ یہ باخبر سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو رحمان نے اپنے عرش پر بلایا، جن کو رحمان نے اپنا جلوہ دکھایا۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کی شان کسی باخبر سے پوچھو۔ ہاں، ہم لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمان کی صفات سے تعارف کرایا، ایسی شان کا ہے، ایسی شان کا، یہ صفت پروردگار کی قدرت ہے، تو ایسی قدرت کہ اس سے بڑھ کر کوئی قدرت کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کل ایسا کل ہے کہ جس سے کوئی جز مستثنا نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز دیکھ لو، چھوٹی سی چھوٹی چیز دیکھو، یہ ذرہ ہے، یہ ذرے پر بھی اللہ قادر ہے، یہ زمین ہے، زمین پر بھی اللہ قادر ہے، اس سے بڑا چاند ہے، اس پر بھی اللہ قادر ہے، سورج ہے، اس پر بھی اللہ قادر ہے، کہکشاں ہے، اس پر بھی اللہ قادر ہے، اور اس سے بڑے بڑے سیارے آج سائنس نے دریافت کر کے دنیا کو بتا دیے، اس پر بھی اللہ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، علی کل شیء، کوئی چیز اس کے باہر نہیں، قدرت کے سب اس کی قدرت میں داخل و شامل ہے۔ ایسی قدرت والا، اور بصارت تو بصارت بھی کامل ہے، نہ آسمان رکاوٹ ہے اس کے دیکھنے میں، نہ زمین کے حجابات اس کے دیکھنے میں رکاوٹ ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ کہیں چھپاؤ، کسی جگہ رکھو، اللہ اسے وہاں سے نکال کر لائے گا، کسی چٹان کے اندر بھی چھپاؤ تو اللہ وہاں سے نکال کے لائے گا۔ کیوں؟ لطیف و خبیر ہے، بڑا باریک بھی، چھوٹی سی چھوٹی چیز کا جاننے والا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کائنات کے حقائق میں کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے مختلف گلاسوں کا استعمال کرتے ہیں، مگر اس میں بھی ایک حد تک کامیاب ہیں، اس کے آگے ناکام۔ لیکن جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کو دیکھنے میں کیا پریشانی ہو سکتی ہے، رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ اللہ اس کو دیکھتا ہے، اس کے لیے کوئی مانع نہیں، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ کامل بصارت میں اللہ تعالی البصیر، دیکھنے والا، ایسا دیکھنے والا۔ کہیں رہو، کچھ کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو، کہیں رہو، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں مل سکتی جہاں تم اللہ سے چھپ سکو اور اس کی نظر سے بچ سکو، ایسی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ اسی حقیقت کو ایک اللہ والے بزرگ نے فرمایا ہے، کرتا ہے تو جو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ لوگوں سے چھپ کر یہ سمجھنا کہ چھپ گیا، انتہائی حماقت، فریب اور دھوکے کی بات ہے۔ لوگوں سے چھپا جا سکتا ہے لیکن لوگوں کے مالک اور خالق سے چھپا نہیں جا سکتا۔ ہر جگہ اللہ دیکھتا ہے، تو جس کو کسی شہادت کی ضرورت نہیں، جس کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں، ہم نے جو کیا اس نے دیکھا، ہم نے جو کہا اس نے سنا،
وہ بھولنے والا نہیں، وہ دیکھ کر ذہن سے بات نکال دینے والا نہیں، اس کو تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے سب کچھ خبر ہے۔ اس کے سامنے کھڑے ہونا اور کائے کے واسطے؟ حساب دینے کے واسطے کھڑے ہونا، زندگی کا حساب، جوانی کا حساب، صحت کا حساب، قوت کا حساب، ہاتھ پیر آنکھ ناک کی نعمتوں کا حساب، دل کے آسانی کے ساتھ دھڑکنے اور زندگی کو سکون پہنچانے کا حساب، رگوں میں خون کے چلتے رہنے اور والز کے بلاک نہیں ہونے کا حساب، زمین سے کھیتیاں نکالنے کا حساب، درختوں سے پھل توڑنے کا حساب، پھولوں کی خوشبو سونگھنے کا حساب، دریاؤں سے پانی لینے کے قطرے قطرے کا حساب، فضاؤں سے ہوائیں اور سانس حاصل کرنے کا حساب، اس کی کائنات سے آکسیجن کے ذریعے زندگی جمائے رکھنے کا حساب۔ اللہ اکبر، کتنی نعمتوں سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، ہر نعمت کا حساب دینا ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی کسی نعمت کو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن اس نے دی ہیں اور ہم برت رہے ہیں، اور ہم سب سے وہ پوچھنے والا ہے اور ہم سب کو جواب دینا ہے۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، پھر اس دن یعنی قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں ہم پوچھیں گے۔ پھر نعمتیں یہ تو مادی ہے، نعمت ہدایت کی ہے، نعمت ایمان کی ہے، نعمت پیغمبر کے بھیجے جانے کی ہے، نعمت علماء کی طرف سے ذکر و مذاکرے کے قائم رکھے جانے کی ہے، نعمت قرآن کو قیامت تک محفوظ رکھے جانے کی ہے، نعمت ہدایت کے اسباب کو پھیلا دینے کی ہے۔ یہ روحانی اور ایمانی نعمتوں کا بھی حساب دینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ علم کے بارے میں پوچھے گا کہ فیما عن علم فیما عملہ، علم کے بارے میں کہ اس میں کتنا عمل کیا، اس کے بارے میں بھی پوچھا جانے والا ہے۔ ہمیں کتنی باتیں بھلائی کی معلوم ہیں، کیا ہم ان پر عمل کر رہے ہیں؟ اور ہمیں کتنی باتیں برائی کے برے ہونے کی معلوم ہیں، اور کیا ہم ان سے بچ رہے ہیں؟ تو اللہ تو حساب لینے والا ہے، اللہ تو پوچھنے والا۔ کس کو نہیں معلوم کہ جھوٹ بولنا اسلام میں حرام ہے، ایمان کے خلاف ہے؟ حدیث صحیح میں ہے کہ ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے، لیکن جو صبح و شام کا دھندا جھوٹ بولنے کا بنایا ہوا ہے، کیا وہ مقام رب سے نہیں ڈرتا؟ کیا اس کو رب کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے؟ کسی نے اطمینان دلا دیا ہے کہ تمہیں خدا کے سامنے نہیں بھیجا جائے گا؟ غیبت حرام ہے، مردار بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ قرآن میں دی گئی ہے، اور صبح و شام جس کا مشغلہ مسلمانوں کی برائی کرتے رہنا ہے، کیا اس کو خدا کے سامنے نہیں کھڑے ہونا ہے؟ کیا رب کو منہ اس کو نہیں دکھانا ہے؟ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ہم سے نہیں ڈرتا اس کا ایمان ہی کیا ہے۔ جو رب کو پہچان لے گا اسے رب کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ پہلے تو وہ اس کو ناراض کرے گا ہی نہیں، اور کبھی کبھار ہو جائے غلطی تو بے چین ہو جائے گا، تڑپ جائے گا۔ اگر اس کو سر سے پیر تک تلوار کے زخموں سے لہو لہان کر کے اور اس پر نمک پاشی کر کے کسی گرم صحرا میں ریت میں پھینک دیا جائے تو اتنا نہیں تڑپے گا جتنا مومن گناہ کرنے کے بعد تڑپے گا کہ اب میرا کیا بنے گا، میں اپنے اللہ کو کیسے راضی کروں، میں اپنے اللہ کو کیسے خوش کروں۔ گناہ ہو جانا کوئی بعید نہیں مسلمان سے، لیکن گناہ ہونے کے بعد احساس کا نہ ہونا یہ بدنصیبی کی بات ہے۔ یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ گناہ تو کر لیا، اب احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کا معاملہ صاف ستھرا ہے، اور جب وہ رب کے سامنے جائے گا تو وہ اس کو 2 جنتوں کی خوشخبری سنائے گا۔
اور اس کو کامیاب کر دے گا زندگی کے امتحان میں، ناکام ہونے نہیں دے گا۔ امام ترمذی نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم از کم 22 مرتبے یہ واقعہ سنا، اگر اتنی دفعہ نہ سنتا تو کبھی کسی کو بیان نہ کرتا، پورے وثوق سے، پورے اعتماد سے بیان کرتا ہوں۔ بار بار ہمیں نبی نے یہ واقعہ سنایا، اور مجھے یاد ہے کہ کم از کم میں نے 22 دفعہ نبی کی زبان سے یہ قصہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک گنہگار تھا، صبح و شام اللہ کی نافرمانیوں، بدکاریوں اور بری باتوں میں مشغول رہتا تھا۔ اس کا نام الکفل تھا، پیسہ اللہ نے بہت دیا تھا، اس دولت کو اس کی نافرمانیوں میں خرچ کرتا تھا۔ اس کی ایک چچازاد بہن تھی، قحط سالی اور خشک سالی کی وجہ سے مجبور ہو گئی، گھر میں فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی، بھوک برداشت کرنے کے قابل نہیں رہی، تو وہ اپنے بھائی کے پاس کچھ مالی مدد لینے کے لیے آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے اس کو 60 درہم دیے۔ اس زمانے میں بڑی دولت تھی، بڑی بات تھی، کہ لے جاؤ، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط لگائی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے ساتھ منہ کالا کرنے کا موقع دے گی۔ وہ اس قدر مجبور تھی کہ وہ شرط قبول کر کے وہ پیسہ لینے کے لیے آمادہ ہو۔ پھر جب وہ اس کے پاس آئی شب کو، تو اس نے اس کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دونوں آمنے سامنے ہو گئے، اس وقت اس لڑکی کے اوپر ایسی کپکپی طاری ہوئی جیسے پتا کانپتا ہے، اور وہ رونے لگی۔ اس کا مزہ کرکرا ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ بھائی میں ظلم تو نہیں کر رہا ہوں، میں تو تم سے راضی کر کے یہ عمل کر رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ بے شک میں اپنی مجبوری سے راضی تو ہو گئی، لیکن مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی، میرے پروردگار کو یہ عمل پسند نہیں ہے، اور میں کیسے اس کے سامنے جاؤں گی، اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے قیامت کے دن میرا کیا بنے گا، اور اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں تو پھر مجھے کون بخشوا سکتا ہے۔ میں تجھ سے خواہش کرتی ہوں کہ تو اللہ سے ڈر اور میری مہر مت توڑ۔ تو کچھ اس درد سے اس عورت نے یہ بات کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ وہ کفل کو بڑی حیا آئی، بہت شرم آئی اللہ تعالیٰ سے۔ اس نے کپڑا اپنے سطر پر لپیٹ لیا، وہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ جاؤ، میں نے تمہاری شرط بھی ختم کر دی، اور وہ جو مال دیا تھا وہ بھی معاف کر دیا، اور میں آج توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی میں بھی رحمان کی ناراضگی کا کام نہیں کروں گا، اور گناہوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤں گا۔ وہ لڑکی بھی سلامت باحفاظت چلی گئی، اور یہ اپنے بسترے پر سو گیا۔ اللہ سے شرمندہ تھا، بے انتہا شرمندہ تھا۔ کچھ اتنا اثر اس کے قلب پر ہوا تھا، اسی رات کو وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح لوگوں نے کفل کے دروازے پر غیب کی یہ تحریر لکھی ہوئی دیکھی، ان اللہ قد غفر الکفل، اللہ پاک نے کفل کو بخش دیا، معاف فرما دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیوں اتنی دفعہ یہ قصہ سناتی تھی؟ بنی اسرائیل کا واقعہ نبی جھوٹے موٹے قصے نہیں سناتے. نبی تو غیب کی خبروں سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے سناتے. صحابہ کو بار بار کیوں سناتی تھی؟ عبداللہ ابن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی کہتے ہیں کہ کم از کم 22 دفعے نبی کی زبان سے یہ قصہ میں نے سنا. تو کیوں اب بار بار سماج میں سناتے تھے؟ اس لیے سناتے تھے تاکہ سماج کے نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے. ایک دن رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ایک دن پروردگار کو منہ دکھانا ہے، یہ معلوم ہو جائے. تبھی تو صحابہ میں اتنا اعلیٰ درجے کا تقویٰ پیدا ہوا. جہاں قرآن سناتے تھے، جہاں اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں فرماتے تھے، وہیں پر یہ سب سنایا کرتے تھے. یہ سب سنایا کرتے تھے، واقعات بتایا کرتے تھے، خبریں دیا کرتے تھے. متقیوں کو، اللہ تعالیٰ سے خوف کرنے والوں کو خوشخبری بھی دیتے تھے، اور اللہ سے خوف نہیں کرنے والوں کو ڈراتے بھی تھے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، خوشخبری تو دے رہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس 2 باغ ہیں. بخاری شریف میں اس آیت کے تحت لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت من فضة آنیتها وما فیها وجنت من ذهب آنیتها وما فیها. ایک جنت چاندی کی، ہر چیز اس میں چاندی کی ہوگی، اور ایک جنت سونے کی، اور ہر چیز اس میں سونے کی ہوگی. اور یہ سونا چاندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کی ایک جھلک بتانے کے لیے فرمایا کرتے تھے. ورنہ حقیقت میں جس کو ہم سونا سمجھتے ہیں، جس کو ہم چاندی کے نام سے جانتے ہیں، وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت اس سے وراء الورا ہے، بلند سے بلند ہے. ہماری سمجھ کے لیے فرماتے ہیں، ہمارے ماننے کے لیے، سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں. ورنہ جو چیز خدا نے بنائی ہو اور اپنی قدرت سے اپنے بندوں کے انعام کے لیے تیار کی ہو، یہ بھی اللہ نے بنائی، لیکن یہ عارضی دنیا ہے، اور وہ اللہ نے بنائی ہے ابدی انعام کے طور پر اپنے بندوں کے لیے. ہم تصور نہیں کر سکتے اس جنت کی. حدیث میں آتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ خود فرما رہا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، جو کسی کان نے نہیں سنی، کسی فرد بشر کے تصور میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا. ویسی نعمتیں تیار ہیں. یہ تو حدیث قدسی ہے. خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الف لام میم سجدہ میں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. کوئی نہیں جانتا کہ میں نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا تیار کیا ہے، یہ ان کے اعمال صالحہ کا بدلہ ہو. تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندے مقام رب سے خوف کریں. ہمیں رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. جس کو اس پر ایمان بن گیا، جس کو اس پر یقین نصیب ہو گیا، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، وہ بالیقین کامیاب ہوگا، اور وہ فواحش و منکرات میں مبتلا نہیں ہو سکتا. اور اگر بندہ ہونے کی وجہ سے کبھی قدم لغزش کر جائے، ٹھوکر کھا جائے، پھسل جائے، تو ایسے تڑپ کر اللہ کو راضی کر لے گا کہ اللہ رب العزت ایسے ہی اس سے خوش ہو جائیں گے جیسے اس گناہ سے پہلے خوش تھے. لیکن جو بے حس ہو جاتے ہیں دل، اور جن کے دلوں پر گناہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ان سے اللہ خوش نہیں ہوتے، ان سے اللہ ناراض رہتے ہیں. تو آیت شریفہ میں یہ اطمینان دلایا گیا ہے، خوف پیدا کیا جائے. اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی کبریائی کی وجہ سے، اس کے علو مرتبت کی وجہ سے، اس کے جلال و جمال کی وجہ سے، اس کے احسان و انعام کی وجہ سے، خالق ہونے کی وجہ سے، مالک ہونے کی وجہ سے، مختار ہونے کی وجہ سے
اور ہم سب کا معبود ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کی عظمت اپنے دل میں محسوس کرنی چاہیے. پھر جس چیز سے وہ خفا ہوتا ہے وہ چیز ہمیں مکروہ ہو جانی چاہیے، اور جس چیز سے وہ خوش ہوتا ہے وہ چیز ہمیں محبوب ہو جانی چاہیے. اور یہی بندگی ہے، اور اسی کے لیے اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا. بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ 7 آدمیوں کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جنت اللہ تعالیٰ اطمینان سے بٹھائیں گے جب تک کہ لوگ حساب کتاب سے فارغ نہ ہو جائیں. ان 7 میں ایک یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. وہ شخص جس کو بڑی عزت والی اور بڑے مرتبے والی بڑے خاندان کی دولت مند حسینہ اپنی طرف مائل کرے تو وہ اس کے جواب میں اپنی نظریں جھکا لے اور یوں کہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اس کا حساب نہیں ہوگا. اس بندے کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں اس وقت تک آرام سے رکھیں گے جب تک کہ سب لوگ حساب سے فارغ نہ ہو جائیں. کیا معمولی مجاہدہ ہے اس کا؟ اتنی بڑی قربانی ہے، اور جتنی بڑی قربانی ہے مالک اس کی قیمت بھی ویسی لگاتا، قدر بھی ویسی کرتا ہے. بس ہمیں چاہیے کہ ہم اتق اللہ حیث ما کنت، کہیں رہیں، خلوت میں، جلوت میں، بازار میں، مارکیٹ میں، آفس میں، کمپنیز میں، گھروں میں، کھیتوں میں، باغوں میں، کاروبار میں، مسجد میں، راستوں میں، کہیں بھی رہیں. اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں تو رہ اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا